اگر وہ ابایا پہننا چاہتی ہے, کچھ اور پہننا چاہتی ہے, وہ اس کا بزنس ہے, اس کا کام ہے, اس کو الاؤ کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین, السلام علیکم. ناظرین, راہل گاندھی سے جب ایک مسلمان لڑکی نے حجاب کے متعلق سوال کیا تو راہل گاندھی نے اس کو کیا جواب دیا, اس پر آئیں گے اور ساتھ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سنیں گے کہ ہندوستان میں کیوں حجاب سے متعلق اتنی کنٹروورسی رہتی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے. تو پہلے لڑکی کے سوال پر آتے ہیں. کچھ طالب علموں کے ساتھ راہل گاندھی کے سوال و جواب کی تقریب رکھی گئی جن میں ہندو لڑکیاں بھی تھیں اور مسلمان لڑکیاں بھی. تو ان میں سے ایک مسلمان لڑکی نے پوچھا کہ جب آپ پی ایم بنیں گے تو حجاب کے متعلق آپ کے کیا اقدامات ہوں گے, حجاب کو بین کریں گے یا پھر حجاب پہننے کی آزادی دیں گے. آپ سत्ता میں آئیں گے, اگر آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو آپ کا کیا نظریہ ہوگا کہ ایک عورت عبایا اور حجاب پہن کر فری نہیں فیل کرتی ہے, کیا عبایا اور حجاب اتار؟ اصل میں یہ سوال ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس لیے آتا ہے کیونکہ مودی کی حکومت نے حجاب کے خلاف کئی اقدامات اٹھائے ہیں. اسی مودی سرکار نے ایک مسلمان طالب علم کے ساتھ بھی افسوسناک واقعہ پیش آنے پر کوئی قدم نہ اٹھایا جب وہ کالج جا رہی تھی. راہل گاندھی کا سوچ مودی کی طرح نہیں ہے. جس طرح ہندوستان ایک سیکولر دیش ہے, اسی حساب سے جواب دیا کہ حجاب پہننا ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے, کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل دیں. اگر حجاب کوئی پہننا چاہے تو اس کی مرضی, اگر نہیں پہننا چاہے تو بھی اس کی مرضی. کسی کو زبردستی حجاب سے منع نہیں کرنا چاہیے. جو مہیلا پہننا چاہتی ہے وہ اس کے اوپر ہے. اگر وہ ابایا پہننا چاہتی ہے, کچھ اور پہننا چاہتی ہے, وہ اس کا بزنس ہے, اس کا کام ہے, اس کو الاؤ کرنا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ایک مسلمان لڑکی نے یہ سوال کیا کہ ہندوستان میں ایک اسٹیٹ نے حجاب کو بین کروایا ہے تو ہم کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اسکول اور کالج جب جانا پڑتا ہے تب حجاب ہم پہنتے تھے لیکن اب نہیں پہن سکتے, تو کیا کریں؟ What should the Muslims do in such a situation where there is hijab ban that has been proclaimed by the Karnataka government in colleges and schools? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اصل میں یہ بی جے پی حکومت ہی ہے جو کچھ کر رہی ہے. اس حکومت کا ایجنڈا یہی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو دبا دیا جائے, جو طرح طرح کے اسلام مخالف اقدامات اٹھاتے رہتے ہیں. انہوں نے عورتوں کو دبانے کے لیے حجاب پر پابندی لگائی. کل کو مسلمان مردوں کو داڑھی رکھنے سے بھی منع کر سکتے ہیں. تو بی جے پی حکومت کی بنیاد ہی اسلام خلاف پر رکھی گئی ہے. ہندوؤں کی تعداد ہندوستان میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے. اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو تب شاید بی جے پی گورنمنٹ مسلمانوں کا ساتھ دیتی, کیونکہ ان کو وہی کام کرنے ہیں جو الیکشنز میں فائدہ دیں. This government, the Modi government of India, they have an agenda. They are trying their level best to see to it that they marginalize the Muslims. This government is a fascist government. They have a Hindutva agenda and they're trying their level best to see to it that they subjugate and they persecute the Muslims of India. And we have to be prepared that this will happen. Now it is a ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بی جے پی کے کارناموں کے متعلق یہی بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو طریقہ کار بھی بتاتا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کی کہ ہر مسلمان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ اگر مسلمان خاموش رہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے قوانین پھیلائے جائیں جو کہ آلریڈی مسلمانوں کے خلاف ہوں. سوشل میڈیا تو آج کل ہر کوئی استعمال کرتا ہے, چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, اس سے کمپلین کرنا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو بھی یاد رہے گا کہ یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں. حجاب کے خلاف قدم اٹھانا مناسب نہیں ہے. Number one, that we Muslims should condemn the wrong that is being done. We Muslims, all of us, should condemn the anti-hijab movement that has been started by the Karnataka government and it will spread to other parts of India. It's already spreading. Number one, we have to condemn it with whatever ability we have. And today, social media is very common and almost all the Muslims have some or the other access, whether it be
ڈاکٹر ذاکر نائک سے لڑکی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ قرآنی آیتوں سے حجاب کی اہمیت بیان کریں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ آیتوں کا ترجمہ کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مسلمان عورت سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور حیا کی حفاظت کریں اور اپنی خوبصورتی کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ بدن کے وہ حصے جو عموماً نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اپنے جسم کو ڈھانپ پر رکھیں، یعنی ہاتھ اور چہرہ لازمی نہیں، اور اگر محرم سامنے ہو تو حجاب نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ محرم میں باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ آتے ہیں، باقی نامحرموں کے سامنے حجاب لازمی ہے۔ Given in the Quran regarding hijab is from Surah Nur, chapter number 24, verse number 31, where Allah says, "Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what appears ordinary of, and to draw her veil, a head covering over her bosom, except in front of her husband, her son, her husband's father, and a big list of mahram, the close relatives which she can't marry is given." اس کے علاوہ ایک اور اہم آیت حجاب کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے ترجمہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنی بیوی، بیٹی اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب تم باہر جاؤ تو حجاب میں جاؤ، اپنے جسم کو ڈھانپ لو تاکہ تم پہچان میں آؤ کہ مسلمان لڑکی ہو، اور یہ تم کو بے حیائی اور غلط کاموں سے روکے رکھے گی۔ اب قرآن ڈائریکٹ حجاب کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف جا کر قوانین بنائے گا تو پھر یہ مسلمانوں کو غور کی بات سمجھنی چاہیے۔ جہاں پر غیر مسلم فساد پھیلائے گا، قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کرے گا تو اس حکومت کے خلاف کھڑے ہونا لازم ہے، تب تک اس کے خلاف کارروائی کی جائے جب تک انصاف قائم نہ ہو جائے۔ He says that, "O Prophet, tell your wives, your daughters, and the believing women that when they go abroad they should put on the jilbab, the overcoat, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested." So here the Quran says that the overcoat is required for the Muslimah when they go abroad, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. So hijab, the reason is given in the Quran, Allah says, prevent them from being molested, from being teased, etc. ہندوستان میں مودی سرکار ہندوؤں کے نام پر سب کچھ کر رہی ہے، لیکن ہم آپ کو ثابت کرواتے ہیں کہ مودی خود ہندو مذہب کے خلاف بھی جاتا ہے اور اپنا کوئی مذہب لانا چاہتا ہے۔ حجاب کا حکم ہندو مذہبی کتابوں میں بھی ہوا ہے، اب اگر وہ حجاب کے خلاف جائے گا تو مطلب ہندو مذہب کے خلاف بھی جائے گا۔ ہندو مذہبی کتابوں میں فساد پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آج تک کا سب سے بڑا فساد مودی سرکار ہی ثابت ہوئی ہے۔ بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا اس میں بھی صرف مودی حکومت کا مقصد صرف مسلمانوں کی دل آزاری تھا اور اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے چکر میں کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملک سے نکلوایا اور جس پی ایم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے تھے اس کو اپنے ووٹ کے لیے ہتھیار بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو آسانی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان بیانات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔